ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہت خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ جب بھی میں سنتا ہوں یا میں بولتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا بچپن لوٹ آیا ہے۔ پاکستان کا وہ دور گو کہ غریب تھا لیکن پرسکون تھا، پرخلوص تھا، انسانیت تھی، اتفاق تھا، اور سب سے بڑی بات لوگوں کے دلوں میں محبت تھی، احترام تھا۔ یہ الفاظ اسی دور پرسکون میں لے جاتے ہیں جہاں پہ آپ سب لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر نیلام گھر دیکھتے تھے۔ کہاں گیا وہ گھر، کہاں گئے وہ ماں باپ، کہاں گئے وہ بہن بھائی، اور کہاں گیا وہ طارق عزیز۔ طارق عزیز ایک عہد تھا جو تمام ہوا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ طارق عزیز نے نیلام گھر بنایا تھا یا نیلام گھر نے طارق عزیز کو بنایا۔ نیلام گھر اور طارق عزیز ایک جان اور دو قالب والی بات ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ شاعر، ادیب، ڈرامہ آرٹسٹ، فلم ایکٹر، اناؤنسر، ہوسٹ، پاکستان ٹیلی ویژن پر سب سے پہلا نظر آنے والا چہرہ، یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا، غریب بچیوں کی شادی کروانے والا، صرف ایک ہی انسان ہے، اور اس کا نام ہے محترم طارق عزیز نیلام گھر والا۔ اس سنہرے دور کے اس سنہرے آدمی کو آپ جانتے تو ہوں گے، ان کے بارے میں بہت سنا ہوگا، لیکن ان کے بارے میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ آج تک نہ سن پائے۔ اور سب سے بڑی بات، اس سے پہلے آپ نے طارق عزیز کی بیوی اور ان کی والدہ کے علاوہ ان کے کسی فیملی ممبر کو نہیں دیکھا۔ آج ان کی ہمشیرہ سے آپ کی بات کرواتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ طارق عزیز کا سہیوال کا گزرا بچپن کیسا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ انڈیا سے آپ نے ہجرت کی، کون سا شہر تھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری پیدائش پاکستان کی ہے، لیکن میرے بڑے بہن بھائی، دو بہنیں، دو بھائی، امی ابا، باقی رشتہ دار، خالہ، پھپھو وغیرہ، یہ لوگ ہجرت کر کے جالندھر سے پاکستان آئے تھے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ لوگ لاہور اترے تھے، لاہور، اور لاہور سے پھر کچھ رشتہ دار لاہور میں ہی آباد ہو گئے، اور امی ابا وغیرہ اور پھپھو وغیرہ یہ لوگ ساہیوال آ گئے تھے۔ اچھا، سہیوال لاہور جیسا بڑا شہر چھوڑ کر سہیوال جانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، کیونکہ میں تو خود تھی ہی نہیں جب، اور ظاہر ہے کہ جب میری پاکستان میں پیدائش ہوئی اور جب میں اس قابل ہوئی، بڑی ہوئی، 4 5 6 سال تک تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ماں ابا کہاں سے آئے تھے، اس کے لیے تو وہی گھر تھا جہاں ماں باپ تھے، بہن بھائی تھے، تو اس لیے مجھے یہ نہیں معلوم کہ ابو کیوں آ گئے تھے ساہیوال۔ اچھا، آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم 5 بہن بھائی، 2 بڑے بھائی، خالد بھائی جان، یعنی خالد عزیز، طارق عزیز، پھر میری دونوں بہنیں بڑی، خالدہ عزیز ان سے چھوٹی، لیکن وہ طاہرہ عزیز نہیں تھیں، وہ طاہرہ فردوس کہلائیں، اور ان سب سے چھوٹی میں تھی۔ ٹھیک۔ آپ کے ابو سہیوال میں کیا کام کرتے تھے؟ ویسے تو ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے ہی اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگانا شروع کر دیا تھا، عبدالعزیز پاکستانی، تو وہ کام کیا کرتے تھے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگاتے تھے، اور پری پارٹیشن سے ہی، انگریز کے دور سے ہی تو، اور ہمارے جو تمام خطوط تھے وہ پاکستانی کے نام سے گھر پہنچ جاتے تھے۔ آپ کا سوال کہ ابا کرتے کیا تھے، تو ایک تو ہمارا اخبار نکلتا تھا سیلینو، دوسرا کچھ زمینیں تھیں جو کہ میری یادداشت کے مطابق ہڑپا وغیرہ میں تھیں، لیکن ابو وہاں کام نہیں کرتے تھے، وہ مزارے وغیرہ، کیونکہ پری پارٹیشن بھی، جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے دادا کی بہت زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، تو وہ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو زمینوں سے ہی دلچسپی ہوتی ہے، وہ تھیں۔ پھر ساہیوال میں ایک فلاور مل تھی جو کہ میرے نام پہ تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اس وقت عوامی لیگ، جیسے آج مسلم لیگ ہے اور
PTI وغیرہ ہے، جی یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، جی اس وقت عوامی لیگ تھی جو ایسٹ پاکستان جو ہوا کرتا تھا ہمارا، اب وہ بنگلہ دیش ہے، وہاں یہاں مغربی پاکستان جو اب صرف پاکستان ہے، اس ایک ہی جماعت تھی، بڑی عوامی لیگ. تو اس کے وہ ساہیوال میں جو اس وقت منٹگمری کہلاتا تھا، ساہیوال نہیں تھا، جی تو اس کے وہ صدر تھے. ٹھیک. اچھا، سنا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا اخبار بھی تھا، اور اخبار کی وجہ سے ان کی دوستیاں کافی بڑے بڑے سیاستدانوں سے بھی تھی، اور یہ بھی سنا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم بھی آپ کے گھر رہنے کے لیے آئے تھے. صحیح سنا آپ نے. حسین شہید سہروردی پاکستان کے وزیر اعظم رہے. ہم انہیں تایا کہا کرتے تھے. میں چھوٹی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہ پتہ نہیں کب آئے تھے وہ ساہیوال. بہرحال میں چھوٹی تھی، اتنی یاد نہیں ہے مجھے. تو میں ان کے ساتھ گاڑی کے قریب کھڑی تھی، انہوں نے کار میں بیٹھنا تھا، تو میرا یہ ہاتھ، یہ چھوٹی انگلی جو ہے، یہ گاڑی کے دروازے میں، یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ گاڑی کے دروازے میں آ گئی تھی، اور یہاں 4-5 ٹانکے لگے تھے، کٹ گئی تھی. تو اس وقت وہ مجھے اپنی تصویر پہ سائن کر کے دے رہے تھے. اور ان کے ساتھ شورش کاشمیری بھی تھے، وہ بھی مجھے یاد ہے، کیونکہ وہ بہت شور مچانے والے تھے، بہت ہنستے تھے. تو اس لیے بچے کے ذہن میں کچھ چیزیں نقش رہ جاتی ہیں. تو میں اس وقت اسی ایج میں تھی، تو مجھے یاد ہے شورش کاشمیری تھے. انہوں نے ایک جملہ بولا تھا شورش کاشمیری نے کہ یہ سہروردی کو پتہ نہیں وہ کیا کہتے تھے، بابا کہتے تھے، کیا کہتے تھے، کہ جب ادھر پنجاب کی طرف آنا ہوتا ہے تو ہمیں ساتھ لے آتے ہیں، جب ملک سے باہر جانا ہوتا ہے تو کسی اور کو ساتھ لے جاتے ہیں. تو اچھا، یہ سنا ہے کہ آپ کے جو والد ہیں طارق عزیز صاحب کو کچھ اور بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ ڈرامہ فیلڈ میں یا میڈیا کی فیلڈ میں آ گئے. جی ٹھیک سنا آپ نے. شاید ابا کی خواہش ان کی بھی آواز کی وجہ سے ہو کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بیرسٹر بنے، لیکن ان کا رجحان اس طرف نہیں تھا. مطلب اتنی زیادہ پڑھائی، مشکل پڑھائی کی طرف شاید نہیں ہوگا. تو یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں، گورنمنٹ کالج ساہیوال میں ان کا داخلہ ہوا تھا میٹرک کے بعد. تو وہاں ہر سال ایک ڈرامہ ہوتا تھا، اینول ڈرامہ، جو 3 گھنٹے کا. تو ایک پہلے یا دوسرے سال میں وہاں یہودی کی لڑکی ڈرامہ ہوا تھا. ہاں ظاہر ہم بھی جاتے تھے. تو بھائی جان ابو کو بہت مجبور کر کے لے کے گئے تھے کہ نہیں آپ چلیں، دیکھیں میرا ڈرامہ تو دیکھیں نا، کیونکہ یہ ڈیبیٹس تقریریں کرتے تھے، ڈرامے کرتے تھے. تو ابا جان چلے گئے تھے. دیکھ کے جب واپس آئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے طارق، تم نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ شاید انہیں یہ محسوس ہو گیا تھا کہ ان میں کسی اور چیز کے جرمز ہیں. مطلب کہ وہ جان گئے تھے کہ ان کے اندر میڈیا کے جراثیم آ گئے ہیں، کہ ان میں وہ چیز ہے. اس کے علاوہ بچپن کی کچھ ایسی یاد جو آج بھی آپ یاد کرتی ہوں تو آپ کو ہنسی آتی ہو؟ ہاں، ہنسی تو نہیں آتی مجھے، لیکن یہاں یادیں ہیں بچپن کی. مجھے میں بھی 3 میں تھی یا 4 میں تھی، 3 میں تھی شاید. تو ایک زمانے میں پاکستان میں انفلوئنزا پھیلا تھا. اس زمانے میں بہت شدید قسم کا، بہت لوگ مرے تھے. تو میں بھی اس لپیٹ میں آئی تھی. بھائی جان جب لاہور تھے تو یہ ان کو بھی پتہ چلا تھا، یہ واپس آئے. جی جی. تو مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے ایک کتاب دی تھی، کہانیوں کی کتاب تھی، عجیب و غریب کہانیاں اس کا وہ تھا، اور اندر لکھا ہوا تھا اپنی پیاری سی جگوں کے لیے. اچھا اچھا. وہ یاد ہے مجھے. ہمیشہ یہ کہتے تھے کچھ بھی، رسالہ پڑھو، کتاب پڑھو، یہ پڑھو، وہ دیکھو الماری میں وہ رکھا ہوا ہے، وہ پڑھو. انہوں نے ہمارے گھر میں بہت رسالے، کتابیں اور اخبار اپنا ہونے کے باوجود بہت چیزیں آتی تھیں. تو پڑھائی کافی تھی ہمارے گھر میں، پڑھنے کا شوق بھی بہت تھا، مجھے بھی تھا، بہنوں کو بھی تھا. اور آپ کا مطلب بہن بھائیوں کے بیچ میں ریلیشن، تعلق کس طرح تھا؟ مطلب طارق بھائی آپ کے ساتھ گپ شپ لگانا، کھیلنا، یا بالکل ہی
جس طرح بعد میں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے, تو کیا بچپن سے ہی ان کی یہ عادت تھی؟ نہیں, میرا نہیں خیال, شاید بڑے ہو کے انسان تھوڑا سنجیدہ ہو جاتا ہے, کیونکہ مجھے تو جہاں تک یاد ہے کہ میں چھوٹی تھی, ظاہر باہر اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر کھیلتی تھی, اور جب میں گھر واپس آتی تھی تو مجھے پتا چلتا تھا میری گڑیوں کو نہلا کے وہ کپڑے جن پہ دھو کے ڈالتے ہیں اس تار پہ لٹکایا ہوا ہوتا تھا, تو ظاہر میں دیکھ کے روتی تھی. امی کہتی تھی کہ طارق نہ اسے تنگ کیا کرو, بہت چھوٹی ہے, روتی ہے. مجھے وہ ہمیشہ کہتے تھے یہ بھاگ رہی تھی, میں نے پکڑ کے وہاں لٹکا دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے جس طرح اکثر چھوٹے بھائیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے. میں ان سے کافی چھوٹی تھی, تو وہ اس قسم کی, مطلب میری گڑیوں کے بہت دشمن تھے, ہمیشہ نہلا کے انہیں گیلا کر کے تار پہ لٹکا دیتے تھے. یہ تو ساہیوال میں اور مطلب کہ ان کی کوئی دوستی وغیرہ تھی؟ کتنا عرصہ آپ کے طارق بھائی ساہیوال میں رہے؟ دیکھیے اب ایگزیکٹلی مجھے سال وال نہیں یاد ہے, کیونکہ اندازے سے کتنا عرصہ, مطلب 8-10 سال, 12-15 ایسے؟ ایف اے تک تو یہ وہیں تھے, لاہور ساہیوال میں ہی تھے, مونٹگومری میں ہی تھے. تو اس کے بعد یہ لاہور جاتے تھے ریڈیو, کیونکہ ڈرامہ وراما کرنا, پھر واپس گھر آ جانا, جیسے مطلب اس طرح مستقل. تو کافی مدت کے بعد جب یہ مہدی حسن جو تھے وہ بھی چلے گئے تھے, ہمارے بہت مطلب فیملی فرینڈس تھے اور ان کے بہت دوست تھے, تو وہ پنجاب یونیورسٹی میں پہلے شاید وہ لکھتے لکھاتے تھے, بعد میں تو پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر تھے خواجہ مہدی حسن. تو پھر یہ لوگ اکٹھے وہیں تھے, لاہور میں تھے, لیکن گھر آتے تھے, کثرت سے گھر آتے تھے, پھر چلے جاتے تھے. تو باقی ایف اے تک تو مطلب مستقل وہیں پہ تھے, گھر میں ہی تھے. اچھا, اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی دلچسپ واقعات ہوں یا واقعہ ہو کوئی؟ ہاں, چھوٹے چھوٹے سے تو بہت سے واقعات ہیں. شاید میرے ابا سگریٹ پیتے تھے, چین اسموکر تھے, اور شاید ان کے سگریٹ ختم ہو گئے, تو وہ اٹھ کے آئے, انہوں نے اپنے کمرے سے بھائی جان کے پاس آئے, کہیں گے طارق ذرا بیٹا سگریٹ لا دو. تو انہوں نے, یہ خود بھی لکھ رہے تھے, انہوں نے یہ جانے بغیر کہ یہ ابا جان کے سامنے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سگریٹ پیتے ہیں, اور ان کے سامنے انہوں نے ڈبی اٹھائی سگریٹ کے, ابا جان بھی علی. تو اس کے بعد ایک دم ان کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا, تو پھر تو بہن کو کوئی بات نہیں, کوئی بات. اور اسی طرح ایک بار اس سے بھی پہلے ایسا ہوا تھا کہ اس دن بھی شاید یہ بھائی جان سگریٹ پی رہے تھے, تو ابا جان کہیں سے آئے اور آ کے انہوں نے آواز دی طارق, تو انہوں نے جلدی سے سگریٹ جیب میں ڈال لیا. تو ابا جان نے کہا بیٹا پہلے جل جائے گی. تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں یاد رہ گئی. اب تو وہ چلے گئے, لیکن بہت ساری یادیں ہیں, بس انسان چلے جاتے ہیں. خیر, طارق عزیز وہ شخصیت ہیں جو نہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے, وہ پورے پاکستان کے لیے اور پاکستان سے باہر بھی بہت سارے لوگوں کے لیے یادیں. آپ کی جو بڑی بہن ہے آنٹی طاہرہ, وہ ایک دفعہ بتا رہی تھی کہ وہ ٹوبا ٹیکسنگ میں, کہ وہ ننکانہ صاحب میں کوئی سکھ وغیرہ آئے تھے انڈیا سے, تو ان کا نہیں پتا تھا کہ یہ مطلب کہ طارق عزیز کی بہن ہے. جب انہوں نے ان کو بتایا کہ میں طارق عزیز کی بہن ہوں, تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ طارق عزیز وہ تو بندہ ہی نہیں. تو آنٹی کہہ رہی کہ میں سمجھی شاید نا غصے سے کہہ رہے, تو کہا کہ وہ تو بندہ ہی نہیں, وہ تو پوری کتاب ہے, کتاب. تو مطلب کہ میں آپ کے ساتھ بھی ایک دفعہ ان سے ملا تھا, تو ان کا حافظہ تو بہت کمال کا تھا. ان کو بہت سارے شعراء کے شعر ان کو ازبر تھے, ان کا اپنا بھی مطلب کہ جو بھی بات ایک دفعہ پڑھ لیں تو ان کا حافظہ بہت اچھا تھا. تو بچپن سے ہی ان کا حافظہ یہ تھا, یا جب سے نیلام گھر ان کا بنایا اس کے بعد یہ حافظہ ان کا؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ خدا داد چیز ہے, یہ اللہ نے ان کو دی تھی, ان کی آواز بھی خدا نے انہیں دی تھی, اور ان کا حافظہ بھی خدا داد ہی تھا. انسان خود سے اتنے شعر ہزاروں کے حساب سے نہیں یاد کر سکتا. مجھے تو بی اے میں پیپر میں لکھنے کے لیے شعر 2 یاد نہیں ہوتے تھے, رٹا مار مار کے بھی نہیں ہوتے تھے. تو یہ نہیں, خود سے نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کی دین ہوتی ہے.
یہ شروع سے ہی یہ بڑی اچھی بانسری بجاتے تھے. اچھا بانسری بھی بجاتے تھے. میرے ابا بھی سنا ہے کہ میرے ابو بھی بڑی خوبصورت بانسری بجاتے تھے, یہ بھی بجاتے تھے, یہ ہارمونیم بھی بجاتے تھے. اچھا ساہیوال میں اوپر ان کا کمرہ تھا دونوں بھائیوں کا. تو ایک زمانے میں بڑے بھائی نے کہا کہ مجھے جن قابو کرنا ہے. اچھا اچھا تو انہوں نے دونوں بھائیوں کا ایک کمرہ تھا, انہوں نے ایک طرف وہ مسلح یا جانور جو بھی تھا وہ بچھا دیا, وہ بیٹھ کے اس پہ پڑھتے تھے اور یہ دوسرے اپنے سائڈ پہ بیٹھ کے ہارمونیم بجاتے تھے. اچھا تو اوپر سے آوازیں آتی تھی, امی بڑے بھائی طارق کو منع کریں میں پڑھ رہا ہوں. تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, لیکن یہ زندگی یہی کے اصل ساتھ یادیں ہوتی ہیں آپ کے بچپن کی, اور یہی یاد رکھنے والی باتیں ہوتی ہیں. تو باقی آج کل کا جس طرح ماحول ہے, لوگ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں پال کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس سے اچھا ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی یادیں ہوتی ہیں یہی زندگی بھر انسان کا ساتھ ہوتی ہے, سرمایہ ہوتی ہیں انسان کا. یہ زندگی کا واقعی جی جی دونوں بھائیوں میں محبت بھی تھی, پیار بھی تھا. یہ الگ کی بات ہے کہ ابا جان کی وفات کے بعد خالد بھائی جان کراچی چلے گئے, وہاں ان کی جاب تھی, ظاہر اتنے دور تھے, یہ لاہور میں تھے. تو لیکن آپس میں ان لوگوں کا رابطہ تھا, رشتہ تھا. اور جب میں بڑے بھائی کا انتقال ہوا ہے تو یہ ہم کراچی میں تھے بھائی جان. یہ شروع سے ہی شاید بہت ہی بے غرض انسان تھے کہ میرے بڑے بھائی کی بھی بیٹیاں ہی ہیں, جی جی چاروں بیٹیاں ہیں. تو انہوں نے طارق بھائی جان نے اگلے دن, مجھے اچھی طرح یاد ہے, سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایک وکیل کو پکڑ کے لائے تھے اور انہوں نے کاغذات پہ سائن کیے تھے, امی سے بھی کروائے تھے کہ بھائی کی جائیداد میں سے نہ میرا اور نہ میری ماں کا کوئی حصہ نہیں, یہ سب کچھ میرے بھائی کی بیٹیوں کا اور ان کی بیوہ کا ہے. یہ شروع سے ہی ایسے تھے, ورنہ تو آج کے زمانے میں تو لوگ قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, ماؤں سے چھینتے ہیں چیزیں. یہ تو چچا تھا جس کا شرن حق بنتا تھا, سب کچھ تھا, اور ان کا کہ نہیں یہ میرے بھائی کا ہے سارا کچھ, اور اس کی بیوہ کا ہے اور اس کی بچیوں کا ہے. اور یہ سچ بات ہے کہ آج تو ماں سے چھیننے کو اولاد کھڑی ہو جاتی ہے. بڑا ظالم زمانہ ہے, بہت ظالم زمانہ ہے. آپ کے بڑے بھائی سنا تھا کسٹم میں تھے. کسٹم تو وہ بہت چھوٹی ایج میں نہیں وفات ہو گئی تھی ان کی؟ ہاں وہ بہت ہارڈلی 50 بھی نہیں ہوں گے وہ. اس حساب سے مطلب آپ کا فیملی جس طرح ہے اس حساب سے کافی چھوٹی ایج میں ان کی وفات ہوئی تھی. تو ان کے بچوں کے ساتھ مطلب کہ آپ کے طارق بھائی کا بعد میں رابطہ رہا ہے؟ جی بالکل بالکل. 2 چھوٹی بچیوں کو, چھوٹی تو نہیں تھی, کالج جاتی تھی, وہ اپنے پاس لے آئے تھے. 2 کی تو شادیاں ہو گئی ہوئی تھیں, بھابھی نے کر دی تھی, مطلب بڑی بھابھی نے اپنی زندگی میں ہی ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد ان کا بھی مطلب ایجوکیشن بھی ہو گئی, پھر ان کی شادیاں وادیاں بھی ہو گئیں, لیکن رابطے میں رہے چچا. ٹھیک. اچھا شروع میں ایک سوال پوچھنا تھا, وہ میں بھول گیا کہ آپ جب ہجرت کر کے آئے, ظاہر بات ہے آپ نے تو نہیں دیکھی, آپ کی پیدائش بھی پاکستان کی ہے, تو سننا تو ہوگا کہ آپ کے باقی خاندان کے کون کون لوگ آئے تھے, مطلب کہ چچا وغیرہ کوئی؟ جی سب آ گئے تھے. سب آ گئے تھے. سب آ گئے تھے. چچا بھی آ گئے تھے, میری پھپھو بھی 2 تھیں, وہ بھی آ گئی تھیں, ان کے بچے بھی آ گئے تھے, اور ایکسٹینڈڈ فیملی میں بھی جتنے رشتے دار تھے وہ بھی سارے آ گئے تھے. سب لوگ آ گئے تھے, تقریباً سبھی لوگ آ گئے تھے. ہاں آنے میں بہت سے لوگوں نے شہادتیں دی تھیں, بہت بہت لوگ شہید ہوئے تھے. اچھا ایک اور چیز کہ جب طارق عزیز صاحب ریڈیو پر پہلی بار اپنی صداکاری انہوں نے سٹارٹ کی, تو گھر میں یا فیملی میں کیا رد عمل تھا اس بارے میں؟ دیکھیں اب کئی علاقوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ آج بھی ٹی وی والے لوگ کو بہت ہی عجیب سی نظر, عجیب مطلب کہ حیرت سے دیکھا جاتا ہے کہ ان سے ملنے کو لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کے تو وہ بھائی تھے, ساری دنیا کے لیے وہ طارق عزیز تھے, آپ کے تو وہ بھائی تھے, تو گھر میں کس طرح مطلب رد عمل تھا یا کیفیت تھی؟ ایکچولی جب شروع میں ریڈیو پہ گیا تو بہت چھوٹا سا ہی کوئی پروگرام ہوگا, نہیں کچھ ایسا, میری یادداشت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر ٹی وی پہ جب وہ, ہاں جب آن ایئر مطلب ٹی وی پہ جب آئے ہیں تب لوگوں کو بہت ایکسائٹمنٹ تھی, اور ہمارے گھر میں بھی ٹی وی بعد میں آیا,
تو ہم نے بھی دیکھا ان کو، بہت اچھا لگا. ہم تو یہاں پنڈی میں تھے، بھائی جان لاہور میں تھے، وہاں خالہ وغیرہ چچا سب بہت مطلب خوش تھے دیکھ کر. ظاہر ہے ایک تو بڑی، جب آپ کے بھائی ٹی وی پر آ رہے تھے تو اس کا کچھ نہ کچھ تو ایٹیٹیوڈ آپ میں بھی آیا ہوگا اپنی فرینڈز کے سامنے. بہت مزے کی بات یاد دلائی آپ نے. جی ایکچولی ابا جان کے بعد میں 7ویں میں تھی، جی ایگزام دیا تھا ابا جان کا جب انتقال ہوا ہے، تو میرے گارڈین یہی تھے. ٹھیک. ہر چیز پہ انہیں کے سگنیچر ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا ہے. تو جب میں گورنمنٹ کالج میں مطلب میٹرک کے بعد یہاں پنڈی گورنمنٹ کالج میں جب میرا ایڈمیشن ہوا، کسی کو نہیں پتا تھا، کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں تھا ہم نے. تو ایک دن اتفاق یہ، بس میری دو ایک بالکل میری کلوز فرینڈس ہیں، ان کو پتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کلوز فرینڈ ایسی تھیں کہ وہ فیملی فرینڈس تھے. امی وغیرہ جاتی تھیں، ان کی امی آتی تھیں، تو پتا تھا کہ کون کیا ہے. تو ہمارا گروپ کھڑا تھا، تو اور بھی لڑکیاں کھڑی تھیں، تو اس میں سے ایک لڑکی بہت مزے سے بتا رہی تھی کہ طارق عزیز میرے بھائی ہیں، کل گھر پہ آئے ہوئے تھے اور ہم نے اتنا مزہ کیا، ہم وہاں بھی گئے وہاں بھی گئے. تو مجھے عذرا نے، میری جو دوست ہے، اس نے مجھے کونی ماری، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ طارق عزیز تو میرا بھائی ہے، یہ کیا. اور باقی لڑکیاں اچھا وہ کیسے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ اس قدر اسے بتایا. میں چپ چاپ کھڑی دیکھتی رہی کہ ہاں بھی ٹھیک ہے تم جو کہہ رہی ہو ٹھیک کہہ رہی ہو. تو اس کے بعد وہ پھر ایک بہت کافی پتہ نہیں کیا تھا، جب یہ کالج آئے تھے، بھائی جان کالج آئے تھے، اس وقت لوگوں کو پتہ چل، ہاں مجھے پک کرنے آئے تھے کالج سے. تو اس وقت وہ سب کو پتا چلا کہ طارق عزیز اس کا بھائی ہے. تو اس لڑکی سے پھر سامنا نہیں ہوا آپ کا؟ نہیں، پھر وہ عجیب ہوتا تھا سامنا، ظاہر ہے. مطلب دوسرے سیکشن میں تھی، ہم فرسٹ ایئر میں تھے، دوسرے سیکشن میں تھی، تو عجیب وہ مطلب کنی کترا جاتی تھی پھر سامنے نہیں. تو باقی لڑکیاں اس کو کافی تھی کہنے کے لیے کہ جھوٹ بولتی ہو تم. اور اس کے بعد مطلب کہ جب اسکول لائف کے بعد جب طارق عزیز ایک سپر سٹار بن گیا پاکستان کے، تو اس وقت مطلب کہ آپ کے دوستوں میں یا جو آپ کے جاننے والے تھے، تو ان میں کیا مطلب کہ فیلنگز ہوتی تھی آپ کی، یا کسی کو بتانا ہو یا کسی کو پتہ لگ جائے؟ تو ظاہری بات ہے، میں ان سے شاید 1 یا 2 بار میری ملاقات ہوئی، تو میں بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں طارق عزیز سے ملا ہوں. تو آپ کے تو وہ بھائی تھے، تو اس طرح کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جن کو پتا تھا ٹھیک ہے. میں نے اپنی زبان سے کبھی نہیں بتایا، میرا خیال ہے شاید کبھی 1 آدھ دفعہ بتایا ہو. مجھے عجیب سی جھجک محسوس ہوتی تھی کہ مطلب وہ ہیں، اللہ نے ان کو وہ عزت، رتبہ، شہرت سب کچھ دیا ہے، ان کا نام ہے، وہ میں تو کچھ نہیں ہوں نا. تو میں ان کی نیک نامی کو یا ان کی شہرت کو کیسے کیش کروا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے نا. تو کبھی بھی نہیں، جیسے لوگ ہمیشہ کرتے ہیں، میں نے کبھی نہیں کیا تھا. ہاں جو میرے نزدیکی دوست ہے باپ، کیونکہ ظاہر ملنا جلنا ہوتا تھا، سب کو پتہ چل جاتا تھا، تو ان کو پتہ ہوتا تھا. یا وہ جب کبھی آ گئے تو لوگوں نے دیکھ لیا، پھر ایک سے دوسرے سے تیسرے کو پتہ چل جاتا تھا. تو یہاں ہمارے اپنے گھر میں بھی جب کبھی بھی وہ بیس پہ آئے، obviously لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا. یا گھر پہ آئے کبھی، تو باہر اگر کسی 2 نے بھی دیکھا ہے تو وہ 2 سے پھر 100 تو اپنے آپ ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے بھائی سے کیا سیکھا، کیونکہ وہ تو میڈیا یا فن خطابت میں بہت مہارت رکھتے تھے، تو آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ میں نے جو بھی سیکھا انہی سے سیکھا، کیونکہ ابا تو رہ نہیں تھے. میں اپنے کالج میں 4 سال آل پاکستان بیسٹ اردو ڈیبیٹر رہی. جی. تو ڈیبیٹ کا فن انہوں نے سکھایا. انہوں نے مجھے شروع اس طرح کیا کہ بیٹا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بولو، روانی سے بولتے چلے جاؤ، اور یہ یاد رکھنا جب ڈیبیٹ کے لیے کھڑے ہو، سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سمجھنا سب بے وقوف ہیں، تم عقل مند ہو، بس ڈرنا نہیں. وہ ایک ایسا نسخہ تھا کہ جس نے مجھے واقعی بیسٹ ڈیبیٹر بنایا. اور اس کے علاوہ
میں اپنے کالج کی بیسٹ ڈراما آرٹسٹ بھی رہی. ہمارے کالج میں بھی ہر سال ڈراما ہوا کرتا تھا. ٹھیک. تو آبلا پا ایک ڈراما 3 سال کا رضیہ فصیح کا ناول تھا, اس میں مطلب بیسٹ ڈراما آرٹسٹ کا مجھے بھی. ٹھیک. اچھا اس کے میرے علاوہ پاس تو سرٹیفکیٹ سارے پڑے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت بچپن کی بات ہے, میں 3 میں تھی شاید, مجھے اتنے روانی سے نہیں بولنا آتا تھا, مشکل لفظ جو ہوتے تھے نہیں بول پاتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ یہ ہمارا شاید حضور کا تھا, فنکشن تھا حضور پاک کے لیے, ان کی پیدائش کا تھا, کیونکہ اس میں ایک چھوٹی سی تقریر تھی جو کہ مجھے کرنی تھی. اس میں ایک لفظ تھا, وہ تھا کہ لیکن حضور اپنے عقیدے پہ, یا مجھے صحیح سے یاد نہیں وہ پورا جملہ, کہ اس پہ وہ گامزن رہے. یہ جو گامزن کا لفظ تھا, یہ میں ہمیشہ گازمن کہتی تھی. تو پوری شام رات تک تعریف ہے مجھے, نہیں بیٹا گامزن گامزن. ابا جان بھی زندہ تھے, وہ بھی آتے جاتے, بہنیں بھی, تو گامزن گامزن. جب میں اگلے دن اپنے اسکول, گورنمنٹ اسکول ہمارا تھا ساہیوال میں, تقریر کرنے کھڑی ہوئی, تو وہی گازمن ہی کہا, گامزن نہیں. تو بہنیں تھی وہیں پہ نا اسکول میں, اسی اسکول میں پڑھتی, بس آ کے کہتی ساری محنت بیکار ہوئی, اس نے وہی گازمن ہی کہا ہے. شروع سے ہی وہ نا بہت اپریشیٹ کرتے تھے, سکھاتے تھے, بہت سکھاتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ الحمرا اس زمانے میں وہاں سے شاید ہمارے کالج میں آیا ہوگا کہ اشرف اور کوئی لڑکیاں جو ایکٹنگ کریں, کوئی نام بھی تھے, یہ بھی تھے. تو ڈاکٹر کنیز یوسف نے مجھے بلا کے پوچھا تھا کہ آپ جانا چاہیں گی. تو میں نے کہا تھا میں پوچھوں گی گھر سے, اگر مجھے اجازت ملی تو. ہم آج کل کی طرح شتر پہ محاذ نہیں تھے, ہمیں اجازت درکار ہوتی تھی. تو بھائی جان سے پوچھا تھا, تو انہوں نے کہا تھا نہیں بیٹا, کالج میں تم جو مرضی کرتے رہو, جتنے مرضی ڈرامے, ڈانس, لوڈیاں, جو کرنا ہے کرو, وہاں نہیں جانا. تو ہم نے دوسری دفعہ پوچھا ہی نہیں تھا. اچھا اس بارے میں نے سنا ہے اکثر, اور مطلب آپ کی بڑی جو باجی ان سے بھی سنا ہے کہ وہ تھے تو میڈیا کی فیلڈ میں, لیکن اسلامی تعلیمات پر وہ پورا عمل کرتے تھے, اور اس میں کوئی مطلب کہ کسی کو چھوڑ نہیں دیتے تھے. صحیح ہے. تو اس کے علاوہ بھی جو ان کے بارے میں نے سنا کہ وہ یہ ذات پات برادری یا کسی فرقے سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا, وہ بالکل سیدھے مسلمان اور سیدھے انسان تھے. بالکل, وہ ایک جیسا قرآن شریف میں اسلام ہے نا, جو اللہ نے, وہ اس پہ عمل کرتے تھے. وہ ذات برادری, یہ فرقہ وہ فرقہ, وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے. آپ کو شاید یاد نہ ہو, لیکن مجھے تو پتا ہے, وہ تو محرم میں ایک مدت وہ مرثیہ پڑھتے رہے ہیں. حالانکہ ہمارا اہل تشیع, ہم اہل تشیع نہیں تھے, تو شام غریبہ وہ پڑھتے تھے. اور ہمارے بہت, ان کے بھی اور ہمارے بھی بہت کلوز فرینڈز جو تھے, فیملی فرینڈز بہت ہی کلوز, ان کا تعلق وہ اہل تشیع تھے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, انسان اچھا انسان ہونا چاہیے. اور ذات برادری یا فرقے, بالکل آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہم لوگ بالکل پنجابی لوگ تھے. میری شادی, میرے ہسبینڈ جو تھے وہ یو پی سے تھے, وہ نہیں ان چیزوں پہ بلیو کرتے تھے کہ یہ وہ اچھا انسان بلیو کرتے تھے. بہت اچھے انسان کے پیچھے وہ جاتے تھے, اچھے عقائد رکھتے تھے, اچھی سوچ رکھتے تھے. غریب کے لیے ان کا دل بہت کھلا تھا, بہت بڑا تھا. مجھے یاد ہے لاہور میں ان کے اپنے گھر میں, پتہ نہیں وہ کون بندہ تھا, کسی نے اس کو پیسے دے کے لگایا تھا کہ طارق عزیز کو مار دو, یا وہ واقعی پاگل تھا یا کیا. گیٹ بیل بجی تو یہ اٹھ کے گئے, حالانکہ شاید بھابھی نے کہا بھی تھا یا امی نے کہ طارق وہ چلا جائے گا, لیاقت. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں دیکھتا ہوں. انہوں نے جیسے گیٹ کھولا تو اس نے کمبل سا لپیٹا ہوا تھا, اس نے خنجر چھوٹا سا نکال کے ان پہ اٹیک کیا.
اچھا تو وہ پیچھے سے لیاقت بھی آ گیا تھا. خیر بہرحال اس کو پکڑ لیا. تو بجائے اس کے کہ اس کو یہ جیل میں دیتے یا پولیس کو, جی جی انہوں نے ڈاکٹر کو کہا کہ اس کی نفسیاتی مریض ہے. یہ لاہور کا واقعہ ہے؟ لاہور کا. اچھا اچھا, مطلب یہ گارڈن کال. اچھا جہاں پہ ان کی اب اپنا رہائش گھر ہے. تھی. ہاں ٹھیک اپنا ہی ٹھیک. گھر ہے. یہ ایکچولی تو کہتے کہ نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کو ہاسپٹل میں لے کے جاؤ, وہاں اس کا علاج کرواؤ. وہ ان کے بارے میں تو سنا ہے کہ وہ غریب بچوں کو, یتیم بچوں ہاں. کی کفالت کرنا, اور مطلب کہ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو مسجد کے جو امام تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ پچھلے 25-26 سال سے اس مسجد کو چلا رہے تھے, اور جمعے کے دن اگر وہ کہیں ملک سے باہر یا شہر سے باہر نہ ہو تو سب سے پہلا جو انسان جمعے کی نماز کے لیے آتا تھا وہ طارق عزیز تھے. اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں بھی گئے تھے. جی, خانہ کعبہ کے اندر گئے تھے جی جی. اور وہاں انہوں نے اینٹ لگائی تھی اپنے ہاتھ سے. اچھا اچھا. اندر کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی. جی جی. تو انہوں نے وہاں بھی اندر اتر یہ تو کے, بڑی سعادت کی بات, بڑی سعادت کی اور بات. ایسی سعادت اللہ تعالیٰ راضی ہو تو تبھی ملتی ہے. بس ایک چیز کا انہیں بہت دکھ تھا, اور اس چیز کا ایز اے فیملی ممبر ہمیں بھی بہت افسوس ہے کہ وہ اس زمانے میں جب یہ سپریم کورٹ پہ نواز شریف وغیرہ نے حملہ کروایا تھا, جی جی, مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. جی ان کو کچھ پیٹ کا پرابلم تھا. جی یہ لاہور سے پنڈی آنا بھی نہیں چاہتے تھے, ان کو جی. زبردستی بھیجا گیا تھا کہ نہیں جانا ہے, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. وہاں یہ ہوٹل میں ٹھہرے تھے, وہاں بھی بات بھی ہوئی تھی کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو اور یہ پھر وہ جو حادثہ, تو انہوں نے حلفاً کہا کہ میں سپریم کورٹ کا وہ جو بورڈ لوگوں نے گرا دیا تھا میں وہ اٹھا رہا تھا, اٹھا کے میں اونچا کر رہا تھا. جس وقت کیمرے نے میری تصویر کھینچی, میں نے وہ نہیں گرا. کون ایک ایسا انسان جو ویسے ہی غلط بیانی نہیں کرتا, جو ویسے ہی جھوٹ نہیں بولتا, وہ یہ کیوں کہے گا جو کعبے کے اندر اترتا ہے اور وہاں جا کے نماز ادا کرتا ہے اور وہ اینٹ لگاتا ہے, تعمیر میں حصہ لیتا ہے, وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ دیکھیں انہوں نے اپنی جتنی بھی دولت تھی وہ پاکستان کے لیے وقف کر دی, اور ان کی جو اپنا جو جسم تھا, ان کی جو آواز تھی, انہوں نے وہ پی ٹی وی کے لیے وقف کر دی. ان کو اتنی بڑی بڑی آفرز ہوئی, باقی جو پرائیویٹ سیکٹرز کے چینل نئے نئے آئے تھے, لیکن انہوں نے سب کی آفر بڑے آرام سے ریجیکٹ کر دی تھی. بڑے لوگوں نے ان سے کہا کہ کیوں آئی ہوئی دولت کو ٹھکراتے ہو, لیکن انہوں نے کہا نہیں, میرا جو زندگی ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے وقف ہے. تو انہوں نے پی ٹی وی کے علاوہ کبھی بھی کسی اور چینل پر کام نہیں کیا. تو ان کی پاکستان کے ساتھ محبت کی اس سے بڑی اور کوئی مثال ہو نہیں سکتی, اور شاید کوئی اور ایسا ہو جو آتے ہوئے پیسوں کو ٹھکرا دے صرف پاکستان کی محبت میں. تو باقی جو سپریم کورٹ کا واقعہ ہوا تھا وہ اس کے بارے میں نے بہت پڑھا, اور طارق عزیز صاحب کی جس طرح کی پرسنالٹی تھی اور پاکستان سے جو محبت تھی, ایسا لگتا نہیں ان کو پھنسایا گیا. اور جس طرح ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو جانتے ہیں, یہ ہمیشہ اپنا ملبہ دوسروں پر گراتے ہیں. ہاں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا, اللہ فیصلہ کرنے والا ہے اور فیصلے ہو جاتے ہیں. جن کو بھی, جو اس زمین کے اوپر جو بھی انسان, ہاں کوئی بھی ہو, ہاں میں خود بھی ہوں, جو اپنی قبر کو بھول جاتا ہے اس کا ایمان نہیں رہتا. وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ درندہ بن سکتا ہے, وہ ہلاکو خان بن سکتا ہے, وہ چنگیز خان بن سکتا ہے, وہ کچھ بھی بن سکتا ہے. تو بس ٹھیک ہے, جو بھی ہے اللہ کے بارگاہ میں تو ہر ایک نے کھڑے ہونا ہے نا. اور قرآن شریف میں ہے کہ تم ایک رتی برابر بھی کچھ کرو گے تو تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا, وہاں کون بچائے گا؟ کیا ہم زندہ رہتے ہوئے دولت کے انبار میں دفن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے ایک ہی سچ ہے زندگی کا, اور وہ ہے موت, کہ وہ مرنا ہی مرنا ہے, خواہ کوئی بھی ہو اس نے مرنا ہے, زمین میں جانا ہے, وہی قبر ہے, ایک ہی جیسی سب کی ہوگی. وہاں کوئی وہ 5 اسٹار ہوٹل کے وہ عیاشیاں نہیں ہوں گی. اچھا چلیں, اب اندھیرا بھی ہو رہا ہے, ایک صرف آخری سوال, وہ 97 کے الیکشن میں عمران خان سے جیتے تھے, اس بات کا مطلب آپ کی کبھی تو ان سے بات ہوئی ہوگی, تو کیا رد عمل تھا ان کا؟
وہ ایکچولی اس وقت اس جماعت میں نئے نئے گئے تھے. جی جی انہوں نے ہر جماعت کو جاننا چاہا اور پھر چھوڑ دیا. جی پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کی تھی. جی جی میں خود اپنی امی کے ساتھ نصرت بھٹو کے وہاں پہ 10 کلفٹن میں جاتی رہی تھی. میں نے دیکھا بھی تھا, ملے بھی تھے. تو کوئی لیکن مطلب اچھے لوگ لگتے تھے. لیکن جب یہ سیاست میں دور تک جب پہنچے, جی جی انہیں پتا چلا کہ نہیں, میرا جو نظریہ ہے یا معراج محمد خان کا, جو یہ دونوں پارٹنر تھے, آپس میں دوست بھی تھے, جی کہ ہم جس طرح جو سوچتے ہیں کہ دولت کی تقسیم ہو, غریب کو اوپر اٹھائیں, یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں, یہ تو فیوڈل لارڈز ہیں. تو انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی. پھر اسی چکر میں نون لیگ میں بھی شامل ہوئے تھے. جب وہاں بھی اپنا نہیں کر سکے, اپنی آواز نہیں اٹھا سکے کہ غریب کی مدد کرو, سارے قانون اپنے لیے مت بناؤ, تو وہ بھی چھوڑ دی. آخر میں نے جہاں تک سنا تھا ان کے بارے میں کہ وہ عمران خان کے فل سپورٹر بن گئے تھے. بہت زیادہ. میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا, بھی لکھی تھی. ہاں میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا بھائی جان ایک بات تو بتائیں. ہاں میں نے کہا آپ کو کس سے امید ہے کہ یہ ملک بھی ٹھیک ہوگا, نہیں ہوگا, کیا ہوگا؟ کہتے ہیں بیٹا ایک ہی ہے بندہ. میں نے کہا کون سا؟ وہی تم جس کی بہت کرکٹ بیٹھ کے دیکھا کرتی تھی, عمران خان. اچھا اچھا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی جان. کیونکہ میں جب تک یہ میاں داد, عمران خان, یہ لوگ ان کی کرکٹ ٹیم تھی, ہم تو بالکل گلو ہو جاتے تھے سیٹوں کے, اپنے کرسی کے بیٹھ کے ہلتے ہی نہیں تھے. میچ دیکھنے کا اتنا شوق. اللہ اس ملک کی خیر کرے, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اللہ اس ملک کو بھیڑیوں سے نجات دے دے بس. میں نے ایک دفعہ ان سے کہا بہن مجھے کچھ ایک شعر لکھ کے دے نا, آٹوگراف. مجھے تم ہنس رہے تھے, کہتے تمہیں میں کیا آٹوگراف. میں کہا نہیں لکھ کے, تمہارے پاس وہ لفافہ کہیں پڑا ہوا ہے؟ کاغذ بھی نہیں تھا, لفافہ پڑا تھا, اسی کے اوپر لکھ کے دے دیا شعر, دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. وہ بھی میں کبھی کبھی لفافہ نکال کے دیکھتی ہوں, کہتی ہوں دیکھو اس وقت وہ ہنس رہے تھے کہ تم مجھ سے آٹوگراف لے رہے ہو. چلیں جی, آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا, تو انشاءاللہ پھر کبھی کوئی ایسی بات یاد آئی تو آپ سے پھر رابطہ کریں گے. اور ناظرین, آپ کو امید ہے کہ یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. اور طارق عزیز کے بارے میں یہ فیملی سی باتیں, مطلب کوئی ایسے افیشیل باتیں نہیں تھی, یہ جس طرح کی گھر کی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ چونکہ پاکستان کے لیے ایک لیجنڈ ہے, تو جو لیجنڈ ہوتا ہے ان کی جو فیملی کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہوتی, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. لوگ جاننا چاہتے ہیں اپنے ہیروز کو, اپنے لیجنڈز کو. اور جس طرح کا میرا چینل ہے, اور جس طرح کا میں اس پہ چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اویئرنیس دوں اپنے جو ہیروز ہیں, جو لیجنڈز ہیں, کیونکہ ہماری قوم کافی بھلکڑ ہے. سب سے پہلے یہ اپنے ہیروز کو بلاتی ہے, پہلے مارتی ہے ان کو, پھر ان کو بلا دیتی ہے. تو میرے اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو قومی ہیروز ہیں, جو لیجنڈز ہیں, وہ یہ قوم بھولے نہیں. تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے جس کے لیے میں آنٹی سے رابطہ کیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک چھوٹا سا ایسے مطلب گپ شپ ٹائپ کا ایسے انٹرویو دے دیں کہ ان کے جو بچپن کی باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ سکیں. تو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوں گی یہ باتیں. خوش رہیں, ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی.